تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے سفر ہے ہمارا آخرت کا، تو یہ ہمارے کندھوں پر، ہمارے سروں پر جو ہے نا بوجھ نہ ہو گناہوں کا، نافرمانیوں کا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، ظہور کہتے ہیں پشت پر، ان کی پیٹوں پر لوگوں کے حقوق کا بوجھ ہوگا، یہ اتارنا ہے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سنو بہت ہی بدترین، بہت ہی وہ بدترین کیا ہے بوجھ ہوتا ہے۔ ایک بوجھ تو جو ہے یہاں ختم ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بوجھ حقوق کا جو ہے آدمی قبر میں لے کر جائے، حشر کے میدان میں لے کر جائے، آخرت میں اللہ کے سامنے لے کر کھڑا ہو جائے، یہ بدترین بوجھ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک کھیل کود ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ اس دنیا کو سامنے رکھ کر یہی سب کچھ، یہاں کا عیش، یہاں کا مزہ، یہاں کی عیش و عشرت، یہاں کی راحتیں، نہیں، آخرت کے سامنے تو یہ بس مختصر زندگی ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر، آخرت کی زندگی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ نافع ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ افلا تعقلون، اللہ نے عقل دی ہے تو سمجھ سے کام لینا ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، عقل سے آدمی سوچے سمجھے، مختصر سی زندگی کے لیے کسی کا حق مار کے کیوں اپنی آخرت خراب کروں؟ تھوڑے سے عیش کے لیے، تھوڑے سے مزے کے لیے، تھوڑی سی راحت کے لیے میں اپنی قبر کی زندگی کیوں خراب کروں؟ سمجھ سے کام لینا ہے۔ اللہ نے سمجھ دی ہے، جو سمجھ کو استعمال نہیں کرتے وہ بڑے گھاٹے میں ہیں، وہی فرمایا۔ اب یہاں سے جو آیتیں ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو تسلی دے رہے ہیں۔ دین کا کام جب کرتے ہیں تو اس میں جو ہے تسلی کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے تسلی ملتی ہے۔ اللہ کا کام جب کرتے ہیں تو جو ہے مخالفتیں ہوتی ہیں، ناگواریاں آتی ہیں، تو اس میں کوئی آدمی کیا تسلی دے گا؟ تو اللہ تسلی دیتے ہیں، دیکھو تم میرا کام کر رہے ہو، اب تسلی سنو۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، ہم اچھی طرح جانتے ہیں ان لوگوں کی باتیں آپ کو غم میں ڈال رہی ہیں۔ مخالفین بہت کچھ بولتے تھے، اللہ جان رہا ہے، اللہ تعالیٰ میں جانتا ہوں ان سب کو، میرے علم میں ہے۔ کتنی تسلی ہوتی نہیں، اللہ جان رہا بھی، کوئی نہیں جانتا، آدمی فکر یہ کہہ رہے ہیں قد نعلم، قد یقیناً ہمیں اچھی طرح علم ہے، کیا کس بات کا؟ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي، یقیناً آپ کو غمگین کر رہی ہیں ان لوگوں کی باتیں جو کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، بھئی یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، ان کی بات صحیح نہیں ہے، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، آپ غمگین۔ یہ میں اللہ کی بات بتا رہا ہوں، آخرت کی بات بتا رہا ہوں، میں ان کی بھلائی کی بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ تسلی کے لیے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو جھٹلا نہیں رہے، یہ آپ کو تو 40 سال دیکھے ہیں، ان کی زبان پر آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کے، اخلاق کے پورے جو ہے نا پورے تعریفیں ہیں۔ 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے صادق کہتے تھے، بھئی ان سے بڑا سچا کوئی نہیں، ان سے بڑا امین کوئی نہیں، ان سے بہترین انصاف والا کوئی نہیں۔ اخنس ابن شریک ایک قریش کا ایک آدمی تھا، ابو جہل سے کہا ابو الحکم ابو جہل کا جو ہے نا لقب تھا، تنہائی میں بلا کر کہتا ہے ایک سوال کا جواب دو، اتنی مخالفت ہم کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیسے آدمی ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابو جہل کیا کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قریش کی جو شاخیں ہیں، ان کا جو قبیلہ ہے، ان کی جو شاخ ہے، ساری خوبیاں انہی کے اندر آ گئی، اور یہ ایک نبوت تھی وہ بھی ان میں آ گئی۔ یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے مخالفت۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ، کتنی تسلی اللہ، یہ آپ کو جھٹلا نہیں رہے، وہ جانتے ہیں آپ کون ہیں، آپ کون ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن جھٹلا کس کو رہے ہیں؟ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، یہ ظالمین بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ یجحدون عربی میں جحد یجحد کہتے ہیں، صرف انکار کرنے کو نہیں، جان بوجھ کر انکار کرنا۔ ایک آدمی کو علم ہے، علم کے باوجود انکار کرنا، اس کو کہتے ہیں جحد۔
وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. جان بوجھ کر، یہ کبر ہے، تکبر. لیکن دیکھو سوچو کتنی بڑی خطرناک چیز. بھئی اللہ کے نبی ہیں، یہ صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن صرف یہ ہمارا آدمی نہیں، ہمارے خاندان کا نہیں، ہمارے بھی دوسری ادھر یہ حسد میں آ کر انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ آپ کو جھٹلا نہیں رہے، آپ کی صداقت، امانت، آپ کی اخلاقی زندگی سب گواہی دیتے ہیں آپ سچے ہیں، لیکن یہ چھپا رہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا. صبر ام الصفات ہے، تمام صفات کی جڑ، تمام صفات کی ماں، ام الصفات. تمام ایمانی خوبیاں جو ہے نا صبر پہ بڑھتی ہیں. بغیر صبر کی زمین کے کوئی خوبی نہیں آ سکتی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صبر ام الصفات ہے. صبر ہوگا تو نرمی آئے گی، صبر ہوگا تواضع آئے گی، صبر ہوگا تو حلم آئے گا. صبر ہی پر سارے صفات آتے ہیں. اس لیے ہر نبی سے یہی کہا گیا، فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. یہ جو جھٹلا رہے ہیں صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی جھٹلایا انہوں نے جو کام کیا وہ آپ بھی کریں. اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم سب کو کرنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ فَصَبَرُوا. انہوں نے جھیلا، انہوں نے برداشت کیا، انہوں نے صبر کیا. بس صبر کرو، اپنا کام کرتے رہو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اللہ کے لیے صبر کرو اور آگے کرتے رہو. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا. آپ بیٹھ کر کیا کرنے لگے؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر، کتنا ان کو ستایا گیا. حالانکہ خود آپ کو جتنا ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، لیکن آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اذیتوں کو یاد کر رہے ہیں کہ کتنا اللہ کے بندوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، لیکن کیسے صبر کیا انہوں نے. تو یہ غذا ہے، یہ قوت ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر آدمی دین کا کام نہیں کر سکتا، آدمی دین پر نہیں چل سکتا. لوگوں کی مخالفتیں، لوگوں کے تانے آدمی کے جو ہے نا حوصلوں کو توڑ دیتی ہیں، آدمی کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں. تو ہمیں نبیوں کی زندگیاں سنائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا جا رہا ہے وَأُوذُوا حَتَّى وَأُوذُوا. انہیں ستایا گیا. صبر کب تک کریں؟ کب تک کریں بھائی صبر؟ ہمارا کام صبر کرتے 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 چلنا ہے. حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. یہاں تک کہ ہماری نصرت اور مدد ان کے پاس آ پہنچی. اللہ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی. وہ کب آئے گی اللہ جانتے ہیں. آئے گی کیا؟ ایک سوال. لا مبدل لکلمات اللہ. اللہ کے وعدوں میں کوئی چینجز نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. یہ پکی بات ہے. اللہ کے وعدے حق ہیں اور اللہ کے وعدے بدل نہیں ہو. لا مبدل لکلمات اللہ. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. آپ کے پاس تو بڑے بڑے پیغمبروں کے واقعات پہنچے ہیں. نوح علیہ السلام کی زندگی پہنچی، ایوب علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، سب کی زندگیاں. اسی لیے پیغمبروں کے واقعات کو پڑھنا چاہیے. پیغمبروں کے واقعات یعنی اس میں بڑا ہمارے لیے ایک سبق ہے. اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. ہمارے دلوں کے جماؤ کا ذریعہ ہے. دلوں میں قوت، ہمت پیدا ہوتی ہے پیغمبروں کے واقعات سے. پہلے زمانے میں اس کا بڑا اہتمام تھا. اسلاف میں جو ہے نا مجلسیں ہوتی تھی. امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی مجلسیں. اس میں اسلاف کی جو ہے نا صحابہ کی سیرت، تابعین کی سیرت. اس کو کہا یہ جنود ہیں، یہ اللہ کے لشکر ہیں. یہ جو ہے نا اہل اللہ جو ہے نا یہ اللہ کے لشکر ہیں. ان کی زندگیاں پڑھنے سے دلوں میں قوت پیدا ہوتی ہے، دلوں میں ہمت پیدا ہوتی ہے. ورنہ کیا ہے کہ پھر آدمی جو ہے نا صرف کتاب پڑھے تو پھر اس کو ایک تھیوری سمجھ میں آتی ہے. زندگیاں جب آدمی پڑھتا ہے تو لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، دلوں میں ہمت، جماؤ پیدا ہوتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت ہی مشفقانہ تبصرہ عتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق امت پر، انسانیت پر. کیسے یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، کیسے اللہ کو مان لیں. کیونکہ اگر نہیں مانیں گے تو کتنا بڑا نقصان ہے ان کا، آخرت کا کتنا بڑا نقصان. ارے اور یہ بیکار میں جو ہے نا یہ پوچھ رہے ہیں آپ یہ کر کے بتاؤ، آپ وہ کر کے بتاؤ، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ذرا وہ کر کے بتاؤ.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک مرتبہ بات آ گئی، بھئی اگر یہ سب چیزیں ہو جائیں جو پوچھ رہے ہیں، شاید یہ ایمان لا لے، شاید یہ ایمان لا لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ نے کہ بھئی سونے، صفا کا پہاڑ سونے کا بن جائے، سرنگ نکال کے بتا دو، ہوتا نا۔ انہوں نے عجیب عجیب، سب سے بڑی نشانی اللہ نے قرآن پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دی ہے۔ مطالبہ کر کے اسی لیے مرتبہ لوگ جو ہے نا اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے کرامات کو دیکھ کر جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ کوئی کرامت ہے نہیں ہے۔ اگر کوئی کرامت نظر نہیں آئی تو پھر آدمی بھی کو لگتا ہے بزرگ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں، بس دور ہٹ جاتا۔ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ کرامت نہیں دیکھتے۔ یہ لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطالبات، معجزات، مطالبہ، یعنی ایسے معجزے کا مطالبہ لے کر آئے، یہ کر کے بتائیے، یہ کر کے بتائیے، جبھی ہم آپ کو مانیں گے۔ یہ ذہن لے کر کبھی نہیں جاتا۔ سب سے بڑا جو حق ہے نا وہ اللہ کی کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اللہ والوں کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے کہ ان کی ذاتی زندگی سنت پر۔ ایک آدمی جو ہے کسی اللہ والے کے پاس، ایک لمبی صحبت، انہوں نے وقت گزارا، انہوں نے کہا کہ بھئی ان کے پاس تو میں اتنے سالوں رہا، اتنے دن رہا، کوئی کرامت نہیں دیکھی، کہ نہیں میں جا رہا ہوں۔ اچھا کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، کرامت کے لیے آیا تھا۔ واقعی آپ اللہ والے ہیں تو تھوڑا اچھا ایک بات بتاؤ کہ اتنے دن تم میرے ساتھ رہے، کوئی ایک کام سنت کے خلاف میں نے کیا؟ کوئی ایک کام سنت کے خلاف؟ میں نے کہا نہیں۔ دیکھو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آدمی سنت پر رہے۔ ہمیں تو دین اللہ نے سنت والی زندگی کو سکھایا ہے۔ ایسا نہیں ہے نا کہ کرامتوں کو دیکھ کر متاثر، لوگ آج کہتے ہیں اچھا وہ بزرگ ایسا یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں۔ یہ معیار نہیں ہے۔ یہی معیار جو ہے یہ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے۔ واقعی آپ اللہ کے نبی، یہ پہاڑ سونے کا کر دو، یہاں سے ذرا پانی نکال کے بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک مرتبہ خیال آئی گیا، اگر یہ ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ تو قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی جی ہمارے علم میں تو ہے کہ یہ ایمان نہیں لانے والے۔ اور رہی بات معجزہ، مطالبے والا معجزہ اگر ہم دیں گے نا تو پھر نہیں مانیں گے تو پکڑ ان کی ہوگی۔ اس لیے حکمت یہ ہے کہ معجزے پوچھے جانے والے معجزے نہ دیں۔ اور ایسا ہے نہیں، سب سے بڑا معجزہ تو قرآن پاک ہے، غور کرو۔ اللہ کی قدرت ہے، غور کرو۔ اللہ کی کیسی قدرت، اس میں غور کریں۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، ان کا پیٹ پھیرنا، ان کی روگردانی، یعنی مشرکین کی روگردانی اگر آپ کو جو ہے نا بڑی شاق گزرتی ہے، آپ کو بڑی تکلیف ناگوار ہو رہی ہے، تو ایک کام کریں فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، زمین میں ایک سرنگ کھودیں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، ایک سیڑھی لگائیں آسمان کی طرف، ٹھیک ہے، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، جو یہ پوچھ رہے ہیں کر کے بتائیں۔ لہذا آپ کے اختیار میں کوئی معجزہ نہیں ہے۔ کرامت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کی۔ کرامت جو ہے نا ولی کے اختیار میں بھی نہیں ہوتی، معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ معجزہ اللہ کا فعل ہے، نبی کے، اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے کراتے ہیں۔ کرامت اللہ کا فعل ہے، ولی کے ذریعے کراتے ہیں۔ اس لیے ولی سے آپ یہ کر کے بتاؤ، یہ کر کے بتاؤ، ولی کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہیں، نہیں کر سکتے۔ اللہ کا فعل ہے، اللہ صادر کرواتے ہیں۔ پھر یہاں پہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى۔ دیکھیں دنیا میں دو قسم کے نظام ہیں، ایک تکوینی نظام ہے جس میں ہمیں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ تکوین کا مطلب ہے اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ایک ہے اللہ کی مشیت، اللہ اپنی مشیت سنا رہے ہیں، میری مشیت ایسی ہے، میرا چاہا ایسا ہے، اگر میں چاہوں ساری مخلوق کو ہدایت پر جمع کر دوں، یہ میری قدرت ہے، یہ میری مشیت ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں کرتا، کیونکہ ایک سسٹم ہے یہاں دنیا میں، اختیار دیا ہوں میں، جو آدمی اپنے اختیار سے ایمان لاتا ہے اس کو ثواب ہے، جو آدمی اپنے اختیار سے کفر کے راستے پہ چلتا ہے اس کو پکڑ ہے۔ اگر میں سب کو ہدایت پر جمع کروں تو دنیا امتحان کی جگہ کیسی؟ امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی کو اختیار ملتا ہے۔ تو اسی لیے ہدایت کے معاملے میں بھی اللہ نے کہا اگر میں چاہوں تو سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا ہوں، لیکن ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میری سنت یہ ہے کہ جو طلب رکھتا ہے اسے ملے گی ہدایت۔
فلا تکونن من الجاہلین، آپ نادانوں میں سے مت ہو جائیے. ہاں، انما یستجیب الذین یسمعون، انما یستجیب الذین یسمعون، آپ کی بات کا جواب وہی دیتے ہیں جو غور سے سنتے ہیں، طلب سے سنتے ہیں. ہاں، قرآن کو طلب سے سنیں گے، اللہ دل پہ کھولیں گے. قرآن کو طلب سے، قرآن کو طلب سے سننا، اللہ دل پہ کھولتے ہیں. خاص طور پہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے نا فجر کے وقت کرنا. حدیث میں آتا ہے لا حسد الا فی اثنتین، دو آدمی بہت قابل رشک ہیں، بہت قابل رشک ہیں. حسد جو ہے نا یہاں پہ مجازی معنی میں ہے، جس کو غبطہ کہتے ہیں. اردو میں رشک، بہت قابل رشک ہے. دو ہی آدمی دنیا میں، ایک وہ آدمی ہے رجل آتاہ اللہ الکتاب، جس کو اللہ نے قرآن پاک کی نعمت عطا فرمائی. فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، رات اور دن، رات اور دن وہ بس اس کی مشغول ہے. دیکھو حدیث میں کلام نبوت ہمیشہ غور کرنا. حدیث میں جو ہے نہیں، ایسا نہیں ہے ہماری زبان کی طرح نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب پہلے رات بیان کی. دن کے مقابلے میں رات کی تلاوت افضل ہے، اور رات میں بھی خاص طور پہ فجر کے وقت کی تلاوت افضل ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، ایک صفحہ صحیح تم فجر کے وقت دیکھ کر تلاوت کرو. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علوم، معارف اور حکمتیں اور نکات جو کھلتے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے. اسی لیے رمضان کی ترتیب دیکھیں، رمضان میں بھی دن کا روزہ رات کی طرح بھی ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کو اٹھے تھوڑا سا 10 منٹ 5 منٹ دیکھ کے پڑھ لیے، ترجمہ ایک صفحہ پڑھ لیے. عجیب، اللہ تعالیٰ ہمیں، یہ تو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو علوم معارف، ہمارے لیے قرآن پاک کی محبت پڑتی، اللہ سے تعلق پڑتا ہے. یہ چیز ہم اللہ سے تعلق پڑا، اللہ سے محبت بڑھانے والی چیز ہے، یہ کرنے کی چیز پریکٹیکل. ہاں، یہ بڑی قابل رشک ہے. تو آدمی قرآن پاک کو توجہ سے سنے. خاص طور پہ یکسوئی ہوتی ہے، آدمی رات میں بیٹھا پڑھ رہا ہے. اس لیے فجر کا وقت، تہجد کا وقت، یہ قرآن پڑھنے میں، کوئی بھی چیز پڑھنے میں، کیونکہ وہ برکت کا وقت، وہ بڑا جو ہے نا برکت کا وقت ہوتا ہے. ہم لوگ عام طور پر دن کے آخر میں کام کرتے ہیں اور رات کے پہلے حصے میں سو جاتے ہیں، جو اصل برکتوں کا وقت ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں. والموتى، وہ جو مردے ہیں نا، مردے مطلب جو ہے کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ جو ہے مرے ہوئے ہیں، ایمانی اعتبار سے ان کے پاس ایمان نہیں ہے. یبعثہم اللہ، اللہ قیامت کے دن اٹھائے گا انہیں. ثم الیہ یرجعون، ان سب کو اللہ جو ہے نا اپنے پاس لوٹائیں گے، اللہ تعالیٰ حساب کریں گے. مشرکین نے کہا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، لولا نزل علیہ، آپ پر کیوں آپ کا پروردگار ایک نشانی جو ہم پوچھ رہے ہیں وہ کیوں نہیں اتار سکتا؟ کیا کیوں نہیں اتار ایک نشانی؟ اللہ جواب دے رہے ہیں، کہیے ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اللہ قادر ہے اس بات پر کہ جو تم پوچھ رہے ہیں وہ اتار دیں، لیکن حکمت ہے نہیں دیتے، کیونکہ اگر دیے نہیں مانے پکڑ آ جائے گی، پکڑ آ جائے گی. اور کیوں پکڑ نہیں رہے؟ یہ پہلی بات پہلے بھی عرض کی گئی، فوراً نشانی آئی، نہیں مانے پکڑ آ جائے گی. اللہ کے علم ہے اس مجمع میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آگے چل کے ایمان میں داخل ہونے والے. آگے یہی ہوا، مشرک مکہ مکرمہ میں شروع میں جو مطالبہ کرتے تھے نا، آگے چل کے ایک جماعت رضی اللہ عنہ بن گئی. ہاں، اگر اللہ تعالیٰ فوراً اپنے، اچھا تم پوچھ رہے ہیں میں کرتا ہوں، نہیں مانے فوراً پکڑ آئی، تو آگے جو سعادت مند لوگ ہیں وہ محروم ہو جاتے. اللہ کے بڑے اسی لیے اس کے حکیمانہ نظام میں مداخلت نہیں کرنا. ان اللہ قادر، اللہ بڑی قدرت والا ہے، جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ اللہ دے سکتے ہیں. ہاں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اس کی حکمتوں کو تم نہیں پہچانتے. رہی بات اس کی قدرت کو پہچانو. جیسا میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کو پہچاننے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے اللہ نے بہت قدرت پھیلائی دنیا میں. وما من دابۃ فی الارض، زمین میں کتنے چوپائے ہیں، سبحان اللہ، کتنے چوپائے، چھوٹے چھوٹے جانوروں سے لے کے کیڑے مکوڑوں سے لے کے بڑے بڑے جانوروں تک دیکھو. ولا طائر یطیر، کتنے پرندے جو اڑ رہے ہیں دیکھو. سب الا امم امثالکم، وہ سب تمہاری ہی طرح ایک قسم ہے. جیسا ہم سب انسان ہیں، کتنے بلین انسان ہیں، اسی طرح جو ہے نا کووں کی
چوہوں کی، بکروں کی، اونٹوں کی، اس طرح ایک مستقل قومیں ہیں. غور تو کرو اللہ تعالیٰ کیسے، اونٹ کو تو دیکھو اللہ نے کیسے بنایا، گھوڑے کو دیکھو اللہ نے کیسے بنایا، پرندوں کو دیکھو اللہ نے کیسے بنایا، خود اپنی ذات کو دیکھو کیسے اللہ نے بنایا. قدرت سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے. ایسا نہیں کہ جو تم پوچھ رہے ہیں وہ ہم دیں. ہاں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یہ کتاب ہم نے ایسی تمہیں دی ہے کہ اس میں ذرا برابر کوئی کمی نہیں ہے. بس سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، اللہ کھول دیں گے. ثم الی ربہم یحشرون والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیریوں میں بھٹک رہے ہیں. من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت پر رکھتا ہے. غور کرو اس بات کو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے یا اچانک کوئی مصیبت آ جائے، کس کو تم پکارتے ہو؟ اغیر اللہ تدعون، اللہ کے غیر کو پکارتے ہو؟ سچ، ان کنتم صادقین، سچ سچ بتانا تم اپنے دل میں سوال رکھ کر. کوئی ایسی مصیبت پریشانی اچانک آ جائے، کس کو تم پکارتے ہو؟ اس وقت دل میں کیا بات آتی ہے؟ مشرکین بھی اس موقع پہ اللہ کو پکارتے تھے. ان سے ہی کہا جا رہا ہے پہلے اپنے بتوں کو پکارتے، سب کے سب غائب، پھر اللہ ہے. بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی اللہ کو پکارتے ہو. فیکشف ما تدعون الیہ، پس وہ دور کرتا ہے اس مصیبت کو جب تم پکارتے ہو. انشاء، اگر وہ چاہتا ہے مصیبت ختم ہوئی. وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاتے ہو ان غیر اللہ کو جس سے شریک کرتے ہو. آدمی پر جب مصیبت آتی ہے اللہ کے غیر کو بھول جاتا ہے، اس وقت اللہ ہی اللہ یاد آتا ہے. تو بہرکیف یہ رکوع ہے، اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس رکوع میں قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو اللہ سے ہر ایک کو ملاقات کرنا ہے. اس ملاقات کی آدمی تیاری کرے. وہ ایک سفر ہے، وہ سفر کو جو ہے نا آدمی جو ہے تیاری کرے، جو کام آنے والی چیزیں ہیں اس کو لے کر چلے، اور جو حقوق کا بوجھ ہے اس کو ہلکا کر لے. یہ اہم چیز ہے سمجھنے کی. اور دوسری چیز یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب تسلی دی گئی کہ دیکھو آپ ہمت سے رہیں، تسلی سے رہیں، غم نہ کریں. ہمارے آپ کا کام صرف کام کرنا ہے. اور تسلی کیسے؟ صبر کرتے رہیں، ہماری مدد آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے، کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی نصرت آپ تک پہنچی ہے. ہمیں بھی اس میں ایک نصیحت ہے. اور آخری بات، کبھی بھی جو ہے نا ایسے بیہودہ سوالات نہیں کرنا چاہیے اسلام میں. اگر آپ ایسے تو یہ کر کے بتاؤ، یہ کر کے بتاؤ، یہ کر کے بتاؤ. آدمی کو سمجھنے کے لیے اللہ کا کلام کافی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کافی ہے. اس میں جب غور کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم.